تمہیں خواہ جھگڑنا ہے اس مسئلے پر؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ انبیاء غیبدان ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کنعان کے کنویں کی تہ میں پڑے ہوئے قریب میں یوسف کی خبر یعقوب علیہ السلام کو نہیں ہے، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ اس کنویں میں گرا ہوا میرا بیٹا۔ بچوں کی بات پر آپ غور کر رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، اور اتنا سمجھدار بھیڑیا ہے، باقی سب کچھ کھا گیا، قمیض کو خون لگا کر واپس کر دیے گا۔ بھیڑیا بھی سمجھدار ہوتے ہیں نا۔ اب اللہ کا پیغمبر کنعان کے کنویں کی تہ میں پڑے یوسف علیہ السلام کی خبر ان کو نہ ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ معلوم ہوا کہ یہ علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنی ان چیزوں میں کسی کو برابر نہیں کیا، شریک نہیں کیا۔ اب علم دینے پہ آ گئے تو کرتا 40 سال کے بعد مصر سے چلتا ہے، خوشبو یعقوب علیہ السلام کو یہاں آ جاتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہمارے حضرت صاحب بڑے خوش مزاج بھی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا نا، تو ساری اولاد کو جمع کر کے کہنے لگے جڑیوں میں تو سنال میں ایک گل کرنی ہے، تو سنال میں ایک گل کرا، اگر تسی یہ گل نہ ہو کہ بابا آج 17 بترانیاں مار دے، عمر جب بڑی ہو جائے نا تو کہتے بابا 17 بترانیاں مار دے لگے تھا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہو کہ بابی کی عمر زیادہ ہو گئی اب اس کی عقل کام نہیں کرتی، اگر تم مجھے یہ نہیں کہتے تو پھر میں نے ایک بات کرنی ہے۔ جی کریں، کہا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے، اب نہ دے علم تو نہ دے، دینے پہ آ جائے تو 40 سال کے بعد یعقوب کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، اور 40 سال رولایا اور خوب رولایا۔ اللہ، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا جس کو میری آزمائشوں پر صبر نہ آئے نا وہ اپنا خدا بدل لے، کوئی حدیث قدسی ہے یہ، جس کو میری آزمائشوں پر صبر اور مجھ پر اعتراض کرے، اور یہ میر صاحب سن رہے ہیں، میری آزمائشوں پر صبر نہ کرے، میری آزمائشوں پر صبر نہ کرے، یہ جس طرح گلے شکوے آج ہم کرتے ہیں نا، اور تم ایسا نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا، تم نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے نا، تفصیلی بات ہے، آخری الفاظ اس حدیث کی یہ ہیں کہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ سیاہی ختم ہوئی، صحیفہ خشک ہوا، سیاہی ختم ہوئی، صحیفہ خشک ہوا، جو تیرے حصے میں لکھنا تھا لکھ ڈالا ہم نے۔ یہ ایسا یقین ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں، بندے کے دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ زندگی کو پرکیف کر دیتا ہے۔ خیر، اب یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد بیٹے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ قربان جائیں قرآن پر، صاحب قرآن پر، کیا کیا حکمت کی باتیں اس میں، آگے سنتے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر اس مسئلے پر بہت اچھی کتاب ہے، علماء کو پڑھنی چاہیے، ازارۃ الریب یہ عقیدہ علم غیب، شیخ الحدیث صاحب مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، عقیدہ علم غیب پر اخیر کی ہے۔ یہ جو گستاخ اور ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، علم کس کا ہے؟ نہ دے تو نہ دے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ خدا کے بعد اگر خدا کی خدائی میں
کسی کی عظمت ہے، کسی کی بزرگی ہے، کسی کی بڑھائی ہے، کسی کا مقام ہے، تو وہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب خبر آئی، اس خبر کے سننے کے بعد آپ نے 1400 صحابہ سے فرمایا، آؤ میرے ہاتھ پر عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، آؤ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو، آؤ بیعت کرو کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اور جو عثمان قتل ہوئے، اب اتنی بڑی سکیم ہو رہی ہے یہاں پر، اتنا بڑا پروگرام چل رہا ہے، لیکن سیدنا عثمان تو زندہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس وقت اپنے محبوب کا علم، اس لیے جو کشف ہے نا، کشف ہو، غیبی باتیں ہوں، کئی اللہ والوں کی زبان سے حقیقتاً بات نکل جاتی ہے، یہ ان کی اپنی نہیں ہے، اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ سارے علوم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ولی کی کرامت ہو، نبی کا معجزہ ہو، ولی کا کشف ہو، نبی کی گفتگو ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اب نہیں علم تو یہاں بیعت ہو رہی ہے، 1400 صحابہ جب بیعت کر رہے ہیں نا، 1400 صحابہ بیعت پہ بیعت ہو رہی ہے، اس کو بیعت عثمانی کہتے ہیں، اور سلوک کے مسائل میں اس بیعت کا ذکر آتا ہے کہ بیعت عثمانی کیا ہے۔ بیعت عثمانی یہ ہے کہ ارادت عقیدت کسی مرید کو غائب میں بھی شیخ سے ہو جائے اور وہ شیخ کو لکھے تو شیخ اس کی طرف سے بیعت کر سکتا ہے اس کو غائب میں۔ کیا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو بیعت کیا ہے؟ کیونکہ ان سے آگے مسائل نکلتے ہیں نا، مسئلوں میں مسئلے بنتے ہیں آگے۔ اب جب 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں، سب نے جب بیعت کر لی نا، تو آخر میں اللہ کے حبیب نے اپنے سیدھے ہاتھ کو کھڑا کر دیا، داہنے ہاتھ کو، اور سیدھے ہاتھ کو کھڑا کر کے فرمایا، او میرے صحابیوں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ جس کے ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ قرار دے دیں اور یوں رکھا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، قرآن آ گیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کہنے لگے ان ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، ان ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے۔ اب سیدنا عثمان کے ہاتھ پر اللہ نے اپنے ہاتھ کو رکھ دیا۔ اب جس آدمی نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ عثمان خائن تھے، امہ پرور تھے، وہ خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے نا کسی نے، انہوں نے اقربا پروری کی، اپنی خاندان کو نوازا، ایک اللہ والے نے کہا جس ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ کہا ہو اور جس ہاتھ کو اللہ نے فرمایا ہو اس پہ میرا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ خیانت کر سکتا ہے؟ کتنے عقل کے کورے ہو، اتنی سمجھ بھی تمہیں نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کس آدمی سے ہم بات کر رہے ہیں، کس شخص سے ہم مخاطب میں آ گئے، ہمارا مخاطب کون ہے؟ اب فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، آگے جبریل نے بڑا عجیب سبق پڑھا، اور وہ سبق بھی بہت ہی مزدار ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ تحقیق کہ اللہ راضی ہو گیا کن سے؟ ان مسلمانوں سے، ان مومنوں سے۔ کن سے؟ جنہوں نے اس درخت کے نیچے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کوئی چوڑا راضی نہ ہو، کوئی چوڑا راضی نہ ہو تو اس کی ناراضگی کو اثر پڑ سکتا ہے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں چھوڑو ان کاموں کو،
اور یہ بات بھی کیونکہ ایک موضوع پہ آ گئی ہے، آپ کے صاحب علم لوگ ہیں، آپ کو سمجھا دوں۔ شیعہ مذہب جو ہے نا، شیعہ، یہ اہل علم خاص طور پہ اس بات کو یاد رکھیں، شاید آپ کے لیے یہ پہلی بات ہو، میں نے بہت کم شاید بیان کی ہے۔ اس مذہب میں ان کے مرجع تقلید ہوتے ہیں، مرجع تقلید۔ وہ جو مرجع تقلید ہوتا ہے نا، وہ جس بات پر فیصلہ کر دیں پوری شیعہ ملت اس پر اتفاق کرے گی۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ میں بات کروں کچھ اور، دوسرا کچھ اور، تیسرا اپنی رائے دے دیتا ہے۔ یعنی وہ جو مرجع تقلید ہے نا، وہ جو مرجع تقلید ہے اس کا اتباع تمام شیعہ ملت پر لازم ہو جاتا ہے، یعنی گویا وہ مرجع تقلید ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ اب وہ اس وقت مرجع تقلید جو ہے نا، تین چار ہیں صرف، عراق میں ہیں، شام میں ہیں، اور جو عراق میں ہے وہ پاکستان کا ہے، بہاولپور کا ہے، اس مذہب کا بڑا عالم ہے جس کو مرجع تقلید کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ اہل سنت کے جس طرح شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی ہیں، اس درجے کا آدمی ہے وہ ان کے مذہب میں۔ وہ جتنے بھی اس ملت کے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے ان تین چار کے آگے پیش ہوتے ہیں۔ بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس مرجع تقلید میں درخواست دینی پڑتی ہے کہ بھئی اس وقت امت میں یہ مسائل ہے اور ہمارے مذہب کے اندر یہ مسائل ہیں۔ اس میں ایک اعتراض اپنے ہی لوگوں نے یہ لگا کر مرجع تقلید کو دیا کہ ہمیں ماتمی جلوس نہیں نکالنے چاہیے اور زنجیر زنی نہیں کرنی چاہیے، چھریاں نہیں مارنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ مرجع تقلید جب تین چار بیٹھے، انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بھائی یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب فیس بک کا دور ہے، اب ساری دنیا جب دیکھتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسا مذہب ہے؟ اس مذہب کی ہمیں ضرورت ہے، ہم نہیں بننا چاہتے یہ، اب تو شعور کا زمانہ ہے۔ بھائی ہم اس شیعہ کفر کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، بھائی چھوڑ دو اس کو۔ ان میں جو تین ہیں نا، ان تینوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ واقعتاً یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں پٹائی چلتی تھی، کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ اب تو فیس بک کا دور ہے، سوشل ذرائع دنیا میں بہت ہو چکے ہیں۔ اب یہودیت اس کو دیکھتی ہے، نصرانیت دیکھتی ہے، باقی مذاہب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے؟ تو لہٰذا اس مذہب کو ہم قبول نہ کریں گے۔ اس لیے اگر یہ ماتمی جلوس روک دیں گے تو ہمارے مذہب کی تبلیغ آسان ہوگی، اگر نہ روکیں گے تو شیعہ مذہب یہیں رک جائے گا۔ یہ ان کے جو تھنک ہے نا، تھنک ٹینک جن کو کہتے ہیں، یہ ان کی رائے تھی مرجع تقلید کو۔ جب مرجع تقلید نے یہ سنا، ان میں سے تین آدمیوں نے کہا جی آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے۔ چوتھا جو تھا نا، اس نے کہا نہیں، قالوا وجدنا علیہ آبانا، بولا جو القاس بھی اس طرح پڑھتے تھے، قالوا وجدنا علیہ آبانا لا عابدین۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اور میرے ابا جی یہ کفر کیوں کرتے ہو، یہ کام کیوں کرتے ہو، بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ آگے سے اس نے کہا قالوا وجدنا علیہ آبانا، میں نہیں کہا ہمارے باپ دادا کرتے تھے ایسا۔ اس نے آگے سے کہا یہ باپ دادا کی روایت ہے، اس کو ختم نہ کرو، اس کو ختم نہ کرو۔ اب ایک مرجع تقلید نے جب اس کو رد کر دیا نا، اس کے رد کرنے کی وجہ سے ان کا پروگرام سارا ختم ہو گیا۔ اب یہ پیٹنا کٹنا اچھا ہے،
یہ پیٹنے کٹنا اچھا ہے کہ دنیا میں ان کا اصل چہرہ سامنے آ رہا ہے. تو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اب چپ ہو جائیں، وہ مر جائے تقلید کے لیے دعا کریں کہ جلد مردار ہو جائے. جب وہ مر گیا اس کے مرنے کے بعد 3 کا پہلے سے اتفاق ہے، پھر یہ روٹ شوٹ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ روٹ بند کرو اور وہ بند کرو اور ادھر پولیس کھڑی کرو اس کو کھڑا کرو، یہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو یہ تسبیحوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ایک ہی تسبیح چلے گی. پھر سمجھو نا؟ تو یہ آپ کی اچھی بات کی ہے میں نے. ہاں ہاں نا، یہ بڑی خاص بات ہے. اچھا کچھ مطالعہ بھی کیا کرو. اچھا ہاں بس واہ صحابہ واہ لگائے ہوئے، اور بھی کچھ پتا کیا کرو کہ اور بھی کچھ ہوتا ہے. سمجھو؟ تو یہ صحابہ کی شان میں اور صحابہ کی عظمت میں چند باتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب کون ساتھی آ جائیں؟ اللہ بات کیے اور کچھ کہہ رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے. توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نگاہی سے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما. سب کی بیعت بھی ہو گئی، توبہ ہو گئی، اللہ اس کو قبول فرمائے. تو ہمارے طریقے میں ذکر اس میں ذات دل کی زبان سے دل میں کرتے ہیں. تو اس مبارک طریقے میں جو اذن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوا دوسری وحی میں، اس ذکر مبارک کا روحانی طور پر اذن یہ بات دی کرے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سینہ بسینہ
32ویں واسطے سے مجھ گناہ گار کو پہنچا ہے، میں نے اللہ کے حکم سے آپ حضرات کو طریقے میں بیعت کر کے ذکر اسم ذات کی، اسم اعظم کی اجازت دی، آپ کے ہم نے اس کو قبول کیا۔ درود شریف اور اسم ذات کا ذکر، یعنی آپ طالب علم ہیں، مصروف ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کم از کم 15 منٹ 20 منٹ تک کر لیا کریں، صبح شام تنہائی میں بیٹھ کر دل کی زبان میں، دل میں اللہ 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 اللہ، یہ وظیفہ ہے، ٹھیک۔ اور درود شریف میں صلی اللہ علیہ نبی الامی، 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 بس اس وظیفے کی پابندی رکھیں، یہ وظیفے کو پابندی سے کریں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ رب العالمین ہماری ظاہری اور باطنی زندگی کی تعمیر فرما دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جتنی زندگی باقی رہ گئی اللہ ہماری حفاظت فرما، جب تک ہم زندہ اللہ دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ اپنے غضب سے بچا، اپنے غصے سے بچا، اے اللہ اپنے غضب سے بچا، اپنے غصے سے بچا، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے اوپر آنے والی پریشانیوں کو، حالات کو اللہ کسی کاری چٹان سے ٹکرا کے ختم فرما، ظالموں کے ظلم سے اللہ بچا، شریروں کے شر سے بچا، بخیلوں کے بخل سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا، اے اللہ جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے ہم سب کو دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اس سارے مجمع کو اللہ ہدایت پہ قائم فرما، ہدایت نصیب فرما، بے دین ہونے سے بچا، گمراہ ہونے سے بچا، ہر طرح کی مشکلات سے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو محفوظ فرما، سب پہ رحم فرما، یا اللہ سب پہ رحم فرما، سب کی حفاظت فرما، اللہ سب پہ رحم فرما، سب کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔